مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ دیکھو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرعون کے محل میں جادوگروں کے مقابلہ میدان میں جادوگروں کا مقابلہ کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی ہے اور وہ سانپ بن گئی، فرعون کی سوچ تھی نیگیٹو، کیونکہ حضرت موسیٰ تھے اپوزیشن میں۔ کس میں تھے؟ اپوزیشن۔ لہذا فرعون بجائے اس کو معجزہ کہنے کے پہلے خود کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ اگر تو حق پر ہے فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِینَ، کوئی معجزہ لے کر آ، کوئی نشانی دکھا کر سچا ہے، خود مطالبہ کر رہا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، سانپ بن گئی، ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ تو دماغ میں کیا بھرا ہوا تھا فرعون کے؟ خناس سمجھتے ہیں جو ہم میں سے اکثر لوگوں کے آج کل جو صرف بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ میں بھرا ہوا ہے۔ فرعون کو ایک دم کہہ دینا چاہیے تھا سبحان اللہ۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟ سبحان۔ فوراً کہہ دیا ان ھذا لساحر علیم، جادوگر ہے۔ اگر تو نے پہلے جادوگر ہونے کا فتویٰ لگانا تھا تو نشانی مانگی کیوں ہے بھائی؟ تو یہ کہہ دیتا نشانی دکھاؤ لیکن میں فوراً ایمان نہیں لاؤں گا، میں پہلے تحقیق کروں گا جادو ہے کہ نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے تھا نا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ 2 نمبری یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو میں جو بتا رہا ہوں، آپ اپنے اپنے سیاسی لیڈروں میں ان کو غور کر کے خود ہی تجزیہ کر لیے گا، یہ میں نہیں کر رہا، یہ آپ کر لینا بیٹھ گئے۔ تو فرعون نے فوراً کیا کہا؟ ان ھذا لساحر علیم۔ ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا، عورت کو شوہر پہ کچھ شک تھا، میرے سامنے کیس آیا، شوہر کہہ رہے بھائی میں نے یہ غلط بدگمانی کر رہی ہے، میں ایسا نہیں ہوں۔ عورت نے شوہر سے کہا یہ قسم اٹھا کے کہہ دے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ قسم اٹھا کے کہہ دے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ میں نے شوہر سے کہا بھائی قسم اٹھا لو، اس نے قسم اٹھا کے کہا میں نے یہ کام نہیں کیا۔ عورت نے کہا جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے خاتون سے کہا اب غلطی کس کی ہے؟ بولو آپ کی، قسم اٹھوائی کیوں اس سے؟ یہ تو غلط ہو گیا نا، قسم اٹھوائی کیوں اس سے؟ یہ کام مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں، صرف یہ تو ایک کیس ایسا آ گیا تھا جس میں عورت نے قسم اٹھوائی، تو بعض دفعہ مرد بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ بیوی سے کہتے قسم اٹھاؤ، جب وہ اٹھا لیتی تو کہتے جھوٹی قسم ہے، تو اٹھوائی کیوں بھائی؟ آپ ایسی بات کر کیوں رہے ہو؟ آپ نے جہلم آنے کا بولا کیوں؟ خیر کی کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ آپ پہلے بول دیتے کہ بھائی اس طرح سے آؤ گے تو مانوں گا، اس طرح سے آؤ گے نہیں، آؤ گے تو نہیں مانوں گا۔ یہ کیا وہ ٹوپی ڈرامے شروع کر دیا آپ نے؟ اس کے بعد پہلے پوری ڈیٹیل بتا دیتے نا، دروازہ کھٹکھٹا کے پتلی گلی سے چپ کے آؤ گے تو پھر ہم بات کریں گے، ایسے ہاں ہو کر کے آؤ گے تو ہم بات نہیں کریں گے، جبکہ ساری باتیں ایسے ہی ہو رہی ہیں، ہاں ہو کر کے ہی ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے میرے پاس پرچی آئی ہو، پرچی آئی ہو کہ آپ کی انویٹیشن ہے، کائنڈلی آپ میرے گھر تشریف لے آئے، ہم بھی یہاں سے پرچی بھیجی ہو ہم نے۔ چھپ چھپ کے کام ہو رہے ہوتے تو چھپ چھپ کے ہوتے، جب اوپنلی ہو رہے ہیں تو پھر اوپنلی ہوں گے نا۔ خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ اگر آپ سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، سانپ بن گئی، نشانی دکھا دی۔ فوراً کہنے لگا ساحر علیم، یہ سیکھا ہوا جادوگر ہے۔ فرعون کا پہلے خیال یہ تھا یہ نشانی نہیں دکھا سکیں گے تو یہی بات ختم ہو جائے گی، حالانکہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کو
جانتا تھا. اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پروان چڑھایا ہے نا, یہ فرعون پر حجت تمام کرنے کے لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کئی سال گزارے ہیں جوانی کے, آج تک ان کی زبان سے تم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا, یہ تمہاری کسٹڈی میں رہے ہیں. انسان جیسے اپنی اولاد کو جانتا ہے ایسے فرعون حضرت موسیٰ کو جانتا ہے. یہ حکمت تھی کہ انہی کے محل میں پلوایا جائے. ایسی حجت تمام کی اللہ نے فرعون پر. تبھی تو حضرت آسیہ ایمان لے آئیں کہ یہ بچہ جس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اس کی پاکیزہ سیرت کو میں جانتی ہوں, یہ کیسے جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے. جیسے ہی نشانی دکھائی ہے فوراً کیا کہنے لگا؟ جادو. حالانکہ جادوگر ننگ دھڑنگ ہوتے ہیں. جادوگروں کی تعلیمات دلیل پر مبنی نہیں ہوتی. آپ میں کوئی اٹھے اور جادو دکھانا شروع کر دے, لوگ کہیں گے بھائی یہ جادوگروں کا تو ایک خاص قسم کا گیٹ اپ ہوتا ہے, گند کھاتے ہیں, بیکار باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو الو بناتے ہیں. ان کی تو آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں, کوئی بھی ان میں آپ کو انسان کا بچہ نظر نہیں آئے گا. روحانی عامل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ بھی خوب سمجھ لیں معذرت کے ساتھ. پرسوں ایک صاحب کا فون آیا کہ وہ روحانی عامل ہیں, بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ, بہت ہی اچھے ہیں, کیونکہ وہ حضرت فلاں دامت برکاتہم کا علاج کرتے ہیں. اتنے بڑے بزرگ کا نام لیا کہ مناسب نہیں ہے ان کا ممبر پہ نام لینا. میں نے کہا ایک نمبر کا الو بنانے کی مشین ہے, خوب سمجھ لو. کہہ رہے اتنے بڑے بزرگ کا علاج کر رہے ہیں. میں نے کہا ان بزرگ کو بے وقوف بنا رہا ہے. وہ کہنے لگے یار مفتی صاحب آپ اپنے آپ کو اتنا فنٹر کیوں سمجھتے ہو, ان بزرگ سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو. میں نے کہا میں اپنے آپ کو ان بزرگ سے نہ بڑا بزرگ سمجھ رہا ہوں نہ بڑا عالم سمجھ رہا ہوں. وہ دین کے علم میں مجھ سے آگے, بزرگی میں مجھ سے آگے, روحانی ٹوپی ڈراموں کو جاننے میں وہ مجھ سے آگے نہیں ہے. ایک جزوی چیز میں انسان کا علم دوسروں سے زیادہ ہو جاتا ہے نا. بھائی ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا, بزرگ ہے, ڈاکٹر کہہ رہے آپ کے گردے میں پتھری ہے, بزرگ کہہ رہے نہیں ہے. ڈاکٹر کہے گا حضرت آپ بزرگی میں مجھ سے آگے, دین کے علم میں مجھ سے آگے, تقوی میں مجھ سے آگے, گردوں کے بارے میں نالج آپ کو مجھ سے زیادہ. ان ہمارے بزرگوں کو روحانی ٹوپی ڈراموں کے اتنے تجربے نہیں ہیں جتنے تجربے ہم کو ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, یہ الو بنا رہے ہوتے ہیں, ان کا کام ہے یہ, بڑے بڑے مفتیوں کو, بڑے بڑے عالموں کو. اور ان عالم کو ہے بھی کچھ نہیں بیچاروں کو, خام خام فرض کر لیتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے, مجھے یہ ہوا ہے, مجھ پہ یہ ہوا ہے. 70 80 سال کی عمر میں بھی فالج نہیں ہو لوگوں کو تو کیا ہوگا؟ کوئی بیمار ہو رہا ہے ڈال دو فوراً ان لوگوں کے اوپر. یہ کہ یہ 2-3 بزرگوں سے تو ہم نے ہٹوائے ہیں وہ الحمدللہ. ہم نے کہا حضرت یہ جو پھلترو کی طرح عامل چپکا ہوا ہے نا آپ کے ساتھ, یہ کروڑوں روپے کما رہا ہے آپ کے نام پہ. لوگ اس کی آپ کے ساتھ تصویریں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو اتنے بڑے بزرگ کا علاج کر رہا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. لوگ نمبر مانتے ہیں اور پھر یہ کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے. ویسے کہتے ہیں ہم پیسے نہیں لیتے, اصل میں ہدیے اتنے لے لیتے ہیں. ان کو ہدیے بہت ملتے ہیں, ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لوگ علماء کو ہدیے نہیں دیتے, ان سے علم سیکھتے ہیں. لوگ ہدیہ دیتے ہیں روحانی ٹوپی ڈراموں کو, ان کو عمرے بھی کرائیں گے, ان کو حج بھی کرائیں گے کہ یار یہ کچھ ان کے ہاتھ میں کچھ اللہ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں. بھائی میرے پاس کوئی آئے گا تو میں تو صاف بولوں گا بھائی میں تیرے سر پہ بال نہیں اگا سکتا, تو مجھ سے عقیدت ہوگی اس کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں تو جو میرا کام ہے وہ نہیں کر سکتا, میں آپ کی شادی نہیں کرا سکتا, باقی کام میں کیا کرا کے دوں گا آپ کے. لوگ آ رہے ہوتے ہیں میرا یہ مسئلہ ہے, میری شادی نہیں ہو رہی. میں کہہ رہا ہوں بھائی ہم بھی صبر کرتے ہیں, جب ہماری نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم بھی آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کی میں شادی روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس جاؤ گے نا, وہ سارے کام کرا کے دے گا آپ کے. تو عقیدت مجھ سے ہوگی یا اس سے ہوگی؟ آپ اس کے پاس جاؤ, یرقان ہو گیا ہے, وہ کہے گا میں جھاڑ دیتا ہوں. میرے پاس آؤ گے, میں کہوں گا یرقان جھڑتا وڑتا کچھ بھی نہیں ہے, یہ نظر کے دھوکے ہیں, اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس. بولتے کیوں نہیں ہے. آپ کہتے ہو ہمارے فلانے جگہ پہ پیلے وہ پتے ڈالے تھے تو پیلے ہو گئے تھے. دیکھو جب کسی چیز کی تحقیق کرنی ہوتی ہے نا, تحقیق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 10 یرقان کے مریض ہیں, 5 کو جھاڑیں 5 کو نہیں جھاڑیں. اگر وہ 5 ٹھیک نہیں ہوئے جن کو نہیں جھاڑا ہے
اور 5 ہو گئے ٹھیک، پھر ہم یہ کہیں گے یہ جھاڑ کے نتیجے میں ہوا ہے. نہیں یہی بات. جب بھی تحقیق جو ویکسین بنتی ہے لاکھوں لوگوں کے ٹھوک کے دیکھا جاتا ہے کون کورونا سے بچ گیا اور کون پھر بھی مر گیا. تحقیق کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ میرے بھانجے کے ہوا تھا اس کے میں نے گلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈالا، یہ وہ یرقان جھاڑا ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا. او بھائی ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا. انگریزوں کے یرقان کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ عربوں کے کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ یرقان تو سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس دبئی میں بھی ہوتا ہے. کبھی کسی عربی کو دیکھا اس نے گلے میں، ایک صاحب کو میں نے گلے میں جوتوں کا ہار دیکھا، میں نے کہا یہ کیا؟ کہہ رہے ہیں پیلیا ہوا ہے، جھڑ رہا ہے، ایک ایک چپل پیلی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ نا، کہہ رہے ہیں یہ پیلیا نکل رہا ہے. مرچیں جلائی جاتی ہیں گھروں میں نظر اتارنے کے لیے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. ہمارے 14 بچے ہیں الحمدللہ، ہم سے سیکھ لو. ہم نے آج تک نہ کبھی مرچ جلائی، نہ کبھی کسی بچے کے کوئی دھاگا باندھا، نہ کبھی کسی کے کوئی تعویذ باندھا. اللہ کا فضل ہے، اللہ نظر بد سے بچائے. ایسے اچھلتے کودتے ہیں کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے، کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ نظر بد سے بچائے. نظر تو بہرحال برحق ہے، حاسدوں کی نظر، لیکن اس سے بچنے کے لیے بھی ہم دعا کر لیتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس کے علاوہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت. یہ ہمارے دیندار طبقے میں جب تک یہ دھاگے اور فلیتوں پلیتوں کی نفرت نہیں بیٹھے گی نا، کام نہیں چلے گا. یہ دعاؤں سے غافل ہو گئے اس کی وجہ سے. کتنا مزہ آتا ہے اللہ جب کوئی پریشانی ہو آدمی ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا مانگ، اردو زبان میں، پشتو میں، پنجابی میں، جو زبانیں مانگ لے. بھیکاری کو دیکھا کہ وہ ایسی زبان میں مانگے جو اس کو نہیں آتی ہے. بھیکاری کو آپ سے قرضہ چاہیے، پیسے چاہیے، تو کیسے مانگتا ہے آ کے؟ کیا کوئی دم کر رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر لا کے پھونک مار رہا ہوتا ہے؟ بھیکاریوں سے مانگنا سیکھو. میں ایک دفعہ کہیں گاڑی میں جا رہا ہوں، ایک بھیکاری سامنے آ گیا نا، اب دروازہ بجا کے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ. اکثر ان میں فراڈی ہوتے ہیں. جب تک مجھے کوئی غالب گمان اطمینان نہ ہو میں کچھ نہیں دیتا. پھر چپک گیا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے جانا ہی نہیں دے رہا. اتنا اس نے میرا خون پیا ہے، میں نے 50 روپے نکال کے میں نے کہا پکڑ یار جان چھوڑا. لیکن اس کا مجھے فائدہ کیا ہوا اس عمل کا؟ دعا میں اللہ کو وہ واسطہ دینے کی توفیق مل گئی کہ اللہ وہ بھیکاری مجھے پتا تھا مستحق نہیں ہے، لیکن چپک گیا تھا، جان کو آ گیا تھا. میں نے جان چھڑانے کے لیے اس کو کیا دے دیے؟ 50 روپے. تو اللہ سے ایسے مانگو کہ چپک جاؤ. اللہ تو کسی سے جان نہیں چھڑاتا، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. اللہ بھی جان چھڑانے کے لیے بولے جا بھائی میں نے تیری دعا قبول کی. اللہ تو خوش ہوتا ہے. جان چھڑانا ایسا نہ کلپ بن کے توہین اللہ پہ کوئی کیس ہو جائے. ہمارے ملک میں عمل زیرو ہے. گستاخی کے نام پہ بات کا بتنگڑ بنانے والے عاشق آپ کو بہت مل جائیں گے. اور کچھ ہو نہ ہو فوراً گستاخی کا کلپ بنا کے، اور کیس بھی بڑے آرام سے ہو جاتا ہے آج کل. اور یہ صرف پاکستان میں ہی ہے، باقی پوری دنیا میں بڑے بڑے نیک پرہیزگار مسلمان پڑے ہوئے ہیں، لیکن باتوں کو ایسے پکڑنے والے نہیں ہیں. نہ سعودی عرب میں ملیں گے آپ کو، نہ یو اے ای میں ملیں گے، نہ ملیشیا میں. یہیں کا ایک وہ ہے. یہاں عاشق رسولوں کا اسٹائل الگ ہی ہے، عمل میں زیرو. پھوڑ دو پھاڑ دو، وہ یہ بہت آگے ہیں اس میں. تو ایسے اللہ سے مانگا جائے، دعا میں ایسے اللہ سے بولو مانگا جائے. اس طرح اللہ کو جب سے ہم یہ وظیفوں میں اور تعویذ گنڈوں میں لگے ہیں، دعا سے کیا ہو گئے ہیں؟ غافل. دعا سے غافل ہو. مانگ لو یار اللہ سے. رزق نہیں مل رہا تو وظیفہ پڑھنے کے بجائے رات کو اٹھو اللہ سے دعا مانگ لو. رات کو اٹھ گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے. مانگنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے حاجت پوری ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے. اور زیادہ مزہ آتا ہے. صحیح ہے نا کہ یار ہم نے اللہ کو گڑ گڑا کے اپنی فائل اللہ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے. اب اگر وہ ہماری حاجت پوری نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب اور کوئی پروٹوکول ہمیں دینا چاہتا ہے، اس سے بڑی چیز دینا چاہتا ہے. صحابہ کرام جب غزوہ بدر میں اس قافلے کے پر شبخون مارنے کے لیے گئے، صحابہ کا غزوہ بدر میں 313 کا 1000 سے لڑنے کا کوئی نہ ارادہ تھا، نہ پروگرام تھا، نہ طاقت تھی، نہ نیت تھی.
وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے ہماری لڑائی ہو. وہ تو گئے تھے وہ ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا اس پہ حملہ کرنے کے لیے کہ وہاں سے غنیمت کا مال ملے گا. وہ کمزور قافلہ تھا, اس کے لیے 313 بہت تھے. اللہ نے کیا کیا, اللہ میاں نے مشرکین مکہ کو مخبری کروا دی. ان کو اطلاع ہو گئی کہ مسلمانوں کا 313 کا لشکر ہم پہ حملہ کرنے کے لیے نکلا ہے. یہ چیز مسلمانوں کے حق میں جا رہی ہے یا ان کے خلاف جا رہی ہے؟ خلاف جا رہی ہے. بھائی جنگ کے راز فاش ہو جانا, مخبری ہو جانا, اس میں تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. کیونکہ یہ مخبری کا نقصان کیا ہوگا کہ 313 کے مقابلے میں وہ تو پورا لشکر لے کر آئیں گے ان کو. بھائی آپ دشمن کی کوئی تھوڑی سی 10-15 فوج جا رہی ہے, آپ نے 100 آدمی لے کے اس فوجیوں پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا, آپ اس خوش فہمی میں ہو کہ 10 آدمی کنٹرول ہو جائیں گے, لیکن مخبری ہو گئی اور کمک کے لیے 10,000 آ گئے, تو لینے کے دینے پڑ گئے کہ نہیں پڑ گئے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ بولو گے یار ہم تو آئے تھے کس چکر میں. یہ ایسا ہی ہے, آپ نے چاقو نکالا کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے, اس نے ایک بندوق نکال دی. اب بولا تیرے گھر میں بھی جو کچھ ہے وہ بھی لے گا یہاں پہ. تو یہ تو کام سارا الٹا ہو گیا کہ مخبری ہو گئی, ابو سفیان کو پتا چل گیا, ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کے بدر کے میدان پہ آ گیا. اب صحابہ کے لیے نہ جانے کا راستہ, کوئی آپشن ہے ہی نہیں, جبکہ صحابہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں وہ قافلہ چاہیے, ہمیں ان سے لڑنے کے ارادے سے نہیں. تبھی تو بہت سے جنگجو آئے بھی نہیں. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے جنگی صحابی تھے, مجاہد تھے, وہ غزوہ بدر میں نہیں تھے. کہتے ہیں اس لیے نہیں تھا کہ لڑائی کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا, لیکن اللہ نے دونوں جماعتوں کو لڑایا اور 313 کو اللہ نے 1000 پہ غلبہ دیا. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تم چھوٹی جماعت چاہتے تھے, اللہ تمہیں بڑی جماعت پہ فتح دینا چاہتا تھا. تو شروع میں تم یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ گویا ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن اللہ چاہتا تھا کہ یہ نہیں, اس سے بڑی چیز ملے گی تمہیں. تو بعض مرتبہ انسان دعا مانگتا ہے, وہ چیز اس کو نہیں ملتی, تو یہ اور بہتر ہے. اس کا مطلب اللہ کچھ اور اس سے اچھی دے گا. اگر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف بچپن میں ہی مل جاتے ان کو, تو مصر کی حکومت بنی اسرائیل کے پاس آتی ہے. بھائی بچے گم ہو گئے, کنویں میں چلے گئے, یعقوب علیہ السلام نے دعا تو اسی وقت سے مانگنا شروع کر دی, اللہ میرا بیٹا مجھ سے ملا دے. اللہ نے نہیں دیا. ہم ہوتے تو ہم فوراً وظیفے, تعویذ, گنڈے, سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے کہ میں نے فلانے سے معلوم کروایا, وہ ایک بزرگ ہیں جنہوں نے فلانے بزرگ کا علاج کیا تھا, انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ بھائیوں اور 2 بھائیوں کے میں کسی نے تعویذ رکھوائے ہیں, حسد پیدا کروائیے. نمبر 2 زائچہ بنوایا ہے جس سے پتہ چلا ہے کہ وہ فلسطین کی پہاڑیوں کے پیچھے ہیں. زائچوں میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا, پہاڑیوں میں جا کے ٹائم ویسٹ ہوتا. سیدھا یعقوب علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اتنی دعا مانگی کہ گھر والے کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے آپ ہلاک ہو جائیں گے. کیا فرمایا؟ اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں مایوس نہیں ہوں. ادھر اللہ دیکھیں اللہ کامیاب کرتا ہے, ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. ہمارے حضرت جب قرآن کی آیت پڑھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اتنی واضح آیتیں مسلمانوں کے پاس ہیں, ان کو قرآن پر ایمان نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ بہت حیران ہوتے تھے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے, شریعت پہ چلتا ہے, يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, مصیبت سے نکلنے کے اللہ نے راستے رکھے ہیں اس کے لیے. لیکن کیسے فوراً نکلے گا؟ نا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم متعین کیا ہوا ہے, اس ٹائم پہ ہوگا.
چرسی اور ہیروئن چی کی خواہش ہوتی ہے ابھی مزے اڑا لوں میں. اڑا لیتا ہے کہ نہیں اڑا لیتا؟ ہیروئن چی کے مزے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ وہ کہتا ہے یار مزے کی، لیکن حقیقت میں وہ مزے کی زندگی سے محروم ہو رہا ہوتا ہے. ہر برائی میں یہ ہے، جو زنا کرتا ہے مزے اڑاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مزے کی زندگی سے محروم ہو رہا ہوتا ہے. جو نشہ کرتا ہے مزے اڑاتا ہے، حقیقت میں وہ مزوں کی زندگی سے محروم ہو رہا ہوتا ہے. جو بھی غلط طریقے سے کسی چیز کو حاصل کرے گا ٹائم پر اس چیز سے محروم ہو جائے گا. وہ آپ غلط ٹائم پہ سو تو جو سونے کا ٹائم ہے اس پہ نیند آئے گی؟ بولو نا. سارا دن پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اب رات کو کہہ رہے ہیں سونے کی لذت سے محروم ہوئے ہیں. تو بھائی جب آپ سارا دن سوتے رہو تو سونے کی لذت سے بہرحال آپ جو ٹائم پہ جب سب خراٹے لے کے سو رہے ہوں گے آپ جاگ رہے ہو گے. آپ اپنی آنکھوں کو اتنا تھکا چکے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے پیدا کی ہیں اب آپ میں وہ دیکھنے کی صلاحیت ختم. غلط چیزوں کو اتنا سوچ چکے ہیں آپ. دیکھو ایک یہ جو عشق معاشقے کی ٹینشن ہے نا لڑکوں میں، کسی لڑکی کو دیکھا، غلط کیا نا، بد نظری کی، دیکھ کے عشق پیدا ہو گیا، بات چیت کی، فون پہ رابطے، اس عشق سے ڈپریشن میں جاتا ہے انسان، ایسا گھلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی وہی ہے کہ اگر ٹائم پر یہ نکاح کرتا، اس کے جو جذبات بنتے وہ سارا ڈپریشن میں جا کے اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. اگر یہ شروع میں کنٹرول کرتا، نہ دیکھتا اس کی طرف، اور اگر دیکھنے کی غلطی ہوئی تھی توبہ استغفار کر کے نکل جاتا وہاں سے، 2 تار جن میں وہ خیال بولو ختم. لیکن یہ غلطی پر غلطی دیکھتا ہے، پھر بات کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ کہہ کے کرتا ہے کہ یار 2-4 دفعہ باتیں کروں گا چھوڑ دوں گا، ہوتے ہوتے عشق کی آگ بھڑکنا شروع، بالآخر کسی کھمبے سے چپکا ہوا. اکثر تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. خودکشیاں جتنی ہو رہی ہیں 99.9% یہ ناکام معاشقے ہیں. غربت مہنگائی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ ناکام عشق ہے. تو جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کروں تو یعقوب علیہ السلام دعا مانگتے 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 بالآخر اللہ نے ان کی مراد کیسے پوری کی. اللہ نے کہا کہ میں پہلے ہی دے دیتا نا یوسف، تو وہ ایسے ہی یوسف ہوتے، پیدا ہوتے، جیسے آئے ہیں ساری دنیا میں ایسے یوسف بھی ہوتے. آپ کہاں یہ پروٹوکول ملتا آپ کو کہ قرآن کی پوری سورت آپ کے نام پہ نازل ہوتی. ہر سال رمضان میں تراویح میں کروڑوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، سارا سال پڑھتے رہتے ہیں یعقوب اور یوسف، یعقوب اور یوسف. ایسا پروٹوکول جو یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف کو ملا ہے، یہ وظیفوں اور تعویذ گنڈوں کی بیس پہ نہیں ملا، یہ صبر اور دعاؤں کی بیس پہ ملا ہے. بہت مشکل ہے بھائی، کیا کریں یار، کیا کریں. یہ کس بیس پہ ملا ہے؟ صبر اور واویلا نہیں کیا. آج صبر ہی نہیں ہے. اللہ بچائے ہم سب کو مصیبتوں سے، اللہ ہمیں نعمتیں دے اور شکر کی توفیق دے. دعا تو ہم جیسے کمزوروں کو یہی مانگنی چاہیے. کوئی مصیبت آ جائے تو میرے بھائی صبر بھی تو کوئی چیز ہوتی. ہاں ایک دم اچھلنا کودنا، چیخنا چلانا، سر دیواروں سے مار رہے ہیں، اور پھر پہلے تعویذ گنڈوں کی طرف جاتے ہیں کیونکہ بس یہ چیز چاہیے فوراً. نو کا آپشن ہی نہیں ہے.